بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم آزاد کشمیر کے ایک معروف وکیل جو پاکستان میں کوئی اپنا ہی الگ پہچان ہے، قانون پر بھی بڑی گرفت ہے، سردار عبدالرزاق خان، جو سیاست کے میدانوں سے وابستہ ہیں، سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر بھی رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ہو یا ہائی کورٹ بار، وہاں بھی ان کی سیاسی معاملات میں ایک اپنی ہی الگ پہچان ہے۔ موجودہ کشمیر کی صورتحال پر آج ہم سے بات کریں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو موقف ہے اور جو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کشمیر کے حالات ہیں جو ان کو کیسے کول ڈاؤن کر کے نوجوان نسل کو ایک انتشار کی سیاست سے، انتشار کی پالیسی سے دور رکھا جائے، تاکہ کشمیر کا جو خطہ ہے وہ پرامن علاقہ تھا، اس کی وہ سابقہ روایات بحال کی جا سکے۔ ہم سردار عبدالرزاق صاحب سے بات کریں۔ سردار صاحب، یہ بتائیے یہ جو موجودہ ایک صورتحال بنی ہے کشمیر میں، اور ایکشن کمیٹی ایک ہارڈ لائن پر چلی گئی ہے، اور جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں، اس بارے میں آپ قانونی رائے دیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کا ایک بہت ہی تاریخی پس منظر ہے، کیونکہ جب 1947 میں آزاد کشمیر کا خطہ لوگوں نے خود وہاں سے ڈوگرا فوج کو مار بگایا اور خود آزاد کروایا، تو اس کے نتیجے میں جو آزاد کشمیر کا خطہ آزاد ہوا، اس میں ایک آزاد حکومت کی تشکیل تھی، چونکہ باقی جو حصہ تھا وہ یونائٹڈ نیشن نے انڈین درخواست پر، ہندوستان کی درخواست پر انہوں نے اس بات کا یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر کروایا، تو اس بات کا انہوں نے اندیا دیا کہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا۔ تو اس لیے پھر ایک عارضی طور پر ایک حکومت کی بنیاد ڈالی گئی، وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر تھی، جو پوری ریاست کی نمائندگی کرتی تھی۔ اس میں مہاجرین بھی ہیں، اس میں کشمیر کے تمام حصوں کی نمائندگی تھی۔ تو مہاجرین جو اس وقت قربانیاں دے کر اپنا سب کچھ لوٹا کے پاکستان کی محبت میں اور اپنا وطن چھوڑ کے، اپنی گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے، تو ان کو بھی آزاد کشمیر کی حکومت میں نمائندگی دی گئی۔ جب پہلی حکومت بنی تو اس کے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب اس کے صدر تھے، اور قائد ملت چودھری غلام عباس اس کے سپریم ہیڈ تھے، اور پہلی جو 6 رکنی کابینہ تھی اس میں 3 وزراء مہاجرین میں سے۔ اس کے بعد بھی ہمیشہ مہاجرین کی نمائندگی رہی ہے۔ بیسک ڈیموکریسیز کا نظام خان نے متعارف کروایا، اس میں بھی مہاجرین کی نمائندگی موجود تھی، اور پھر 1964 کا ایکٹ آیا، پھر 1968 کا آیا، پھر 1970 کا ایکٹ آیا، جو آزاد کشمیر کا ایک کانسٹیٹیوشنل، اس کو ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک حیثیت تھی جو 1970 کا ایکٹ تھا، تو اس میں بھی مہاجرین کی نمائندگی موجود تھی۔ پھر 1974 کا ایکٹ آیا، جو بھی ایک کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں بھی مہاجرین کو نمائندگی دی۔ اس وقت چل رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ اس کمیٹی میں بھی شامل ہیں جس نے اپنی لیگل رائے بھی دی ہے۔ دوسرا کیا یہ جو بیانیہ بنا دیا گیا ہے، مقبول بیانیہ بن چکا ہے، جو عوام کو اچھا لگے وہ مقبول ہو جاتا ہے، کہ جی ان کی نشستوں کا کشمیر کا سے تعلق نہیں ہے، جو آپ اپنی جو رائے آپ نے سبمٹ کی ہے اس کے بعد روشن ڈال دیں، اور جو اس پر بھی روشن ڈال دیں کہ جی کشمیر کا سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ مقبول بیانیہ، ایک تو یہ ہے کہ مقبول بیانیہ نہیں ہے۔ جی، مقبول بیانیہ سستا آٹا سستی بجلی، وہ ایک مقبول بیانیہ تھا جس میں سارے لوگوں نے شرکت کی، اور اس وقت یہ مطالبہ اس میں شامل نہیں تھا۔ یہ آہستہ آہستہ جب ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی فہرست طویل ہوتی گئی تو اس میں بعد میں یہ شامل کیا گیا، اور اس وقت اس کو عوام کی اکثریت کی، آزاد کشمیر کے عوام کی اکثریت کی حمایت اس کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی سیاسی جماعت بھی اس کی حامی نہیں ہے۔ وہاں پہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جن کی اسمبلی کے اندر موجود ہے، ان میں سے بھی کوئی جماعت اس کی حامی نہیں ہے۔ کل سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس گورنمنٹ نے پیش کیا تھا، اس میں بھی مختلف جماعتوں کی نمائندگی تھی، اور انہیں وہاں پیش ہو کے اپنے دلائل دیے، ان کے وکلا پیش ہوئے، بار کونسلز پیش ہوئیں، بار ایسوسیشنز پیش ہوئیں، تو اس میں بھی کسی نے بھی ان نشستوں کی مخالفت نہیں کی، اور سپریم کورٹ نے بھی بڑا واضح کیا ہے اپنے فیصلے میں، جو انہوں نے قانونی رائے دی ہے، آئینی رائے دی ہے اس کے اوپر، تو اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ یہ آئینی تحفظ حاصل ہے ان نشستوں کو، اور ان کو اس طرح ابالش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی جی، سردار عبدالرزاق صاحب بڑے قانونی منہ پر بڑی گہری نظر ہے کشمیر کی سیاست پر اور کشمیر کے لا پر بھی، انہوں نے اپنی بہترین مدلل رائے بھی دی ہے، اور پھر جو ایکشن کمیٹی کا بیانیہ اس کے کونٹر بھی جو ان کے تفصیلات تھے وہ بھی بتا دیے۔ بہت شکریہ سردار صاحب، ان شاء اللہ۔